اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ حضرت محترم میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، معزز سامعین، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں فائدہ بتایا ہے کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس پر راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب اس پر راضی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں اولاد کے لیے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ بہت سارے ان کو فوائد عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، جس سے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق جو ہے وہ فراخ ہو جائے، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ نیکی کرنے سے اولاد کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی عمریں بھی اللہ تعالیٰ دراز فرما دیتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے نزہۃ المجالس، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا جو فائدہ ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، باپ بیمار ہو گیا، بیٹے جو تھے انہوں نے آپس میں ریس کرنی شروع کر دی۔ چھوٹے بیٹے یہ کہتے کہ بڑا بیٹا باپ کا علاج کرے، اور بڑا جو تھا اس کا یہ خیال تھا کہ یہ چھوٹے جو ہیں یہ باپ کا خیال کریں اور باپ کی دوائی وغیرہ لے کر دیں۔ تو وہ دونوں ہی مطلب اس چیز سے غافل تھے۔ بڑے بیٹے نے یہ سمجھا کہ اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو ہمارا باپ جو ہے وہ دنیا سے چل بسے گا۔ تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور کہا، بھائی میرے ساتھ ایک سودا کر لو، ایسا کرو کہ یا تو باپ کی جائیداد لے جاؤ اور باپ جو ہے وہ مجھے دے دو، یا باپ کو سنبھالو اور باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دو۔ ان 2 باتوں میں سے جس سے پسند کرو۔ تو لڑکوں نے، چھوٹے بچوں نے جناب علی باپ کی جائیداد کو پسند کیا کہ ہمیں باپ کی جائیداد دے دی جائے۔ تو بڑے لڑکے نے اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی جائیداد جو اپنے حصے کی تھی اور باقی وہ ساری جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دی۔ اب وہ جناب بڑا بیٹا صاحب اولاد تھا، مزدوری کرتا، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بھی بہت زیادہ خیال کرتا، اس کا علاج کرتا۔ آخر کار مرض جو تھی وہ بڑھتی گئی، باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب جب باپ کو دفنا کر گھر میں واپس آیا، رات کو سویا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے نوجوان، فلاں مقام پہ چلا جا، وہاں ایک دینار پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا لے، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہوا تو اس نے یہ سمجھا یہ خواب ہے، اور خواب جو ہیں وہ اکثر غلط بھی ہوتے ہیں، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ جب دوسری رات آئی تو اس نے پھر یہ سنا خواب کے عالم میں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، فلاں مقام پہ چلا جا، وہاں 10 دینار پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھا لے اور ان کو اپنے استعمال میں لا، ان میں بڑی برکتیں ہیں۔
مگر دوسری رات جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ جب تیسری رات آئی، تیسری رات اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ یہ 3 راتیں ہو گئیں، مجھے یہ مسلسل خواب آ رہا ہے، چلو آج دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ صبح اٹھا، اس مقام پہ پہنچا جس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں اس نے دیکھا واقعی 10 دینار جو ہیں وہ پڑے ہیں۔ اس نے وہ 10 دینار اٹھا لیے۔ جب گھر واپس آیا تو ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ بچوں کے لیے ایک مچھلی لے لیتے ہیں۔ اس نے جناب علی مچھلی خریدی اور اپنے گھر لے گیا، اس کو صاف کیا۔ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے 2 قیمتی لال نکلے۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور وہ دونوں لال لے کر وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے دکھائے اور اسے کہا کہ آپ ان لالوں کو خریدیں۔ تو بادشاہ نے ان لالوں کو خریدا اور 60,000 دینار ان کی قیمت مقرر کی۔ بادشاہ نے 60,000 دینار اس نوجوان کو دے دیے اور وہ 2 لال جو تھے اس نے رکھ لیے۔ وہ جناب 60,000 لے کر اپنے گھر آیا۔ جب برات ہوئی تو کسی یعنی حاطف نے یہ کہا کہ اے نوجوان، یہ اتنی بڑی دولت جو تجھے ملی ہے یہ تیرے باپ کی خدمت کا صلہ ہے، تو نے باپ کی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین نے تیری عمر بھی دراز کر دی ہے اور خالق کائنات نے تیرا رزق بھی وسیع کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پاک کلام اور مدنی آقا کا ارشاد جو ہے وہ سچ ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق کا اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔